السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، آج ہفتے کا آغاز ہے اور بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ خاص طور پہ آج مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس تھا اور وہاں پہ صدر آصف علی زرداری صاحب تشریف لائے ہوئے تھے۔ وہاں پہ بڑے فائر ورکس ہوئے ہیں، کچھ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور چیمپئنز ٹرافی تو ختم ہو گئی۔ اس چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کے لیے اچھے پوائنٹس کیا تھے اور برے پوائنٹس کیا تھے، اور ایک ایسا نقطہ ہے جو اس کے اختتام کے اوپر کافی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آئی سی سی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ پاکستان کے جو سنبھالنے والے حکمران ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت بڑا سوال ہے جو تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ نے پچھلے دنوں جو میو ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر صاحب کو جو ہے وہ فارغ کیا تھا، وہ کنٹروورسی جو ہے وہ مزید آگے چل رہی ہے، کیونکہ اب ایک اور ڈاکٹر نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی ہے اور اس ویڈیو کے بنانے کے بعد ان کے اوپر جو ہے وہ پیکا ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر لیا گیا ہے۔ کچھ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو آصف علی زرداری صاحب صدر مملکت جو ایک سالانہ ایک جو خطاب ہوتا ہے وہ کرنے کے لیے وہ تشریف لے کر آئے۔ مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس تھا اور اس میں جو سپیکر ہیں قومی اسمبلی کے سردار ایاز صادق اور چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی صاحب دونوں وہاں پہ موجود تھے۔ آصف علی زرداری صاحب جب تشریف لے کر آئے اس سے پہلے جو ہے وہ پورا ایوان جو ہے وہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ آصف علی زرداری صاحب نے آ کے محترمہ بینظیر بھٹو کی تصویر وہاں پہ رکھی اور اس کے بعد اپنے خطاب کا آغاز کیا۔ 3:17 کے اوپر اس خطاب کا آغاز ہوا، بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ میں یہ کہوں کہ ابھی خطاب شروع بھی نہیں ہوا تھا، ابھی انہوں نے بالکل اپنا مطلب پہلا جملہ بھی بولا ہی تھا کہ اپوزیشن کی جانب سے جو ہے وہ اس وقت احتجاج شروع ہو گیا جب سردار ایاز صادق صاحب نے جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کو دعوت دی بلانے کے لیے، اور وہیں سے احتجاج کا سلسلہ سٹارٹ ہو گیا۔ اور جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب صاحب، ان کی جانب سے جو ہے اس کے اوپر احتجاج کا آغاز کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی تمام اپوزیشن کے بینچز کی جانب سے جو ہے یہ احتجاج شروع ہو گیا، جس میں مختلف قسم کے نعرے تھے۔ دیکھو دیکھو کون آیا، چور آیا، چور آیا، اور تیرا یار میرا یار، قیدی نمبر 804، مریم کے پاپا چور ہیں، مریم کے پاپا چور ہیں، اور سیٹیاں بجائی گئیں، باجے بجائے گئے۔ جو کئی اراکین جو تھے وہ اپنی سیٹوں کے اوپر وہاں پہ کھڑے ہو گئے۔ انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ اس پورے خطاب کے دوران پی ٹی وی نے ایک بھی شاٹ جو ہے وہ اپوزیشن کا نہیں دکھایا۔ مطلب یہ بائی اسٹریٹجی میرے خیال میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ کسی صورت ایک بھی شاٹ جو ہے وہ اپوزیشن کے کسی رکن کا نہیں جانا چاہیے۔ تمام جو پی ٹی وی کی جانب سے لائیو فیڈ آ رہی تھی وہ حکومتی اراکین کی آ رہی تھی۔ اس کے بعد جب حالات جو ہے وہ کافی زیادہ ٹینس ہونا شروع ہوئے تو وزیر اعظم کی کرسی یعنی کہ شہباز شریف صاحب کی کرسی کے ارد گرد بھی جو ہے وہ حکومتی اراکین نے ایک حصار بنا لیا۔ کراؤڈ آڈینس کے اندر جو ہے جو وہاں پہ مطلب جو گیلریز کے اندر گیسٹ بیٹھے ہوئے تھے اس میں مریم نواز صاحبہ بھی وہاں پہ تشریف رکھتی تھی۔ تمام جو چیف منسٹرز تھے وہ وہاں پہ موجود تھے سوائے علی امین گنڈا پور صاحب کے۔ اب آئی ایم سرپرائز کہ وہ کیوں نہیں آئے، ان کو آنا چاہیے تھا، انہیں اٹینڈ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس سے پہلے جو مختلف تقاریب ہوئی ہیں سوائے شہباز شریف صاحب کی جو ووٹ ٹیکنگ سیرمنی تھی اس میں انہوں نے شرکت نہیں کی تھی، لیکن بعد میں مختلف تقاریب میں انہوں نے شرکت کی تھی۔ یہاں پہ بھی بطور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ انہیں آنا چاہیے تھا۔ بطور وزیر اعلیٰ ان کے اوپر بہت سی ذمہ داریاں ہیں، میرے خیال میں ان ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے یہاں پہ آنا چاہیے تھا۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ، میں مرتضیٰ سولنگی صاحب کا ایک جو سینئر جرنلسٹ ہیں ان کا میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا، بلکہ میں چاہوں گا آپ اس کے اوپر آپ بھی نیچے کامنٹ کریں۔ انہوں نے ذکر کیا کہ آج سے چند دن پہلے جب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ وہاں پہ امریکی کانگریس سے خطاب کرنے کے لیے آیا تھا تو وہاں پہ ایک رکن تھے، غالباً ان کا ڈیموکریٹ سے تعلق تھا، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے احتجاج سے تقریر سے پہلے جو ہے وہ احتجاج کرنا شروع کر دیا تھا، اور ان کو ایون چپ کرنے کا کہا بھی گیا لیکن وہ چپ نہیں ہوئے تھے۔ وہ بار بار ڈونلڈ ٹرمپ کو کہہ رہے تھے کہ تمہارے پاس مینڈیٹ نہیں ہے کہ تم یہاں پہ کھڑے ہو۔ کافی دیر انہوں نے جو ہے جب یہ کہا تو پھر اس کے بعد جو سارجنٹ آف آرمز تھے ان کو بلا کے اس رکن کو جو ہے وہ ہال سے باہر نکال دیا گیا۔ تو مرتضیٰ سولنگی صاحب نے جو ہے وہ یہ کہا کہ جناب یہ بات انہوں نے ایکچولی اس تقریر سے پہلے کی تھی کہ شاید باقیوں کو بھی جو ہے وہ پاکستان میں بھی یہی کرنا چاہیے کہ اگر صدر جو ہے وہ خطاب کر رہے ہوں تو اور ان کے خطاب کے دوران اگر کوئی ہلڑ بازی کرے یا نعرے بازی کرے تو ان کو بھی جو ہے وہ ہال سے باہر نکال دینا چاہیے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس سے پہلے بھی اس طرح ہی ہوتا تھا؟ کیا اس سے پہلے بھی جب جو صدور تھے اور جب انہوں نے خطاب کیا ہے تو کیا جب اپوزیشن اس کے اوپر جب احتجاج کرتی تھی تو کیا ان کو باہر نکال دیا جاتا تھا یا یہ کہا جاتا تھا کہ ان کو باہر نکال دیا جائے؟ تو میرا خیال میں احتجاج کرنا جو ہے وہ سب کا حق ہے،
اگر اپوزیشن احتجاج کرتی ہے، ہاں وہ قانون کے، آئین کے اور تہذیب کے دائرے میں رہ کے احتجاج کرے تو اس میں کوئی مطلب غلط بات نہیں ہے، یہ ان کا رائٹ ہے، وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کریں۔ بلکہ میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز میں نے آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے دیکھی کہ جب یہ احتجاج ہو رہا تھا تو اس دوران میرے خیال میں شروع میں ہی شاید پہلے 10 منٹ کی بات تھی، اسی دوران جو ہے وہ ایک دفعہ انہوں نے اپوزیشن کی طرف دیکھا اور اس کے بعد وہ تھوڑا سا مسکرائے، یعنی کہ وہ بھی اس چیز کو ایک قسم کا انجوائے کر رہے تھے۔ تو ٹھیک ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ آصف علی زرداری صاحب نے خود جو ہے، اور مطلب جس خاتون کی تصویر آپ نے ساتھ لگائی ہوئی ہے وہ تو خود یہ کہہ چکی ہیں کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، تو پھر ٹھیک ہے، ایسے ہی جمہوریت کے اندر تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے، لیٹس سی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ کچھ اور جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ذرا اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ جناب آصف علی شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان جو ہے ایک ملاقات بڑی دیر سے طے ہوئی ہوئی ہے، وہ ملاقات ابھی تک جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے تب تک نہیں ہو سکی ہے، لیکن ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آج اب بالآخر یہ ملاقات ہو جائے گی۔ اور وزیر اعظم نے بلاول بھٹو زرداری کو افطار ڈنر پہ بھی جو ہے وہ مدعو کیا ہوا ہے، تو موسٹ پرابلی وہاں پہ جو ہے وہ ان کی ملاقات ہوگی۔ سپریم کورٹ میں جناب 9 مئی کے واقعات کے ملزمان کی ضمانت منسوخی کی اپیلوں کے اوپر سماعت ہوئی ہے، اور وہاں پہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی ہے۔ ذوالفقار نقوی نے دوران سماعت کہا کہ پنجاب حکومت نے مجھے 9 مئی کے مقدمات میں وکیل مقرر کیا ہے، سپریم کورٹ سے استدعا ہے کہ تیاری کے لیے مجھے وقت دیا جائے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ 9 مئی کے مقدمات تو کل اور پرسوں بھی مقرر ہیں، گزشتہ سماعتوں پر ایڈیشنل پروسیکیوٹر پیش ہو کر وقت مانگ رہے تھے، آج آپ وقت مانگ رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسے نہیں چلے گا، یہ کوئی ایک کیس نہیں، 50 کے قریب اپیلیں ہیں۔ پنجاب حکومت کے وکیل نے کہا کہ رواں ہفتے کے مقدمات ملتوی کر دیں، آئندہ ہفتے والوں کی تیاری کر کے آؤں گا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کچھ اپیلیں کیس منتقلی سے متعلق بھی ہیں، مگر کیس منتقلی کا معاملہ ختم ہو چکا ہے، اس پر حکومت سے ہدایات لیں گے۔ ذوالفقار نقوی نے عدالت کو بتایا کہ جج کا تبادلہ ہو چکا ہے، صرف جرمانے اور کچھ آبزرویشنز کی حد تک اپیل کی پیروی کروں گا۔ بعد میں عدالت نے سانحہ 9 اور 10 مئی کے رواں اور آئندہ ہفتے سماعت کے لیے مقرر تمام مقدمات ڈی لسٹ کر دیے، اور تمام مقدمات کی سماعت جو ہے وہ اب عید کے بعد ہوگی۔ اچھا، سینئر جرنلسٹ ہیں حسنات ملک صاحب، انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ کی ہے، انہوں نے خبر دی ہے کہ جناب یہ مسلم لیگ نون کی جو پنجاب حکومت ہے، اس نے یہ ذوالفقار نقوی صاحب کو جو ہائر کیا ہے اور ان کو اپوائنٹ کیا ہے ایز اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر، تو ان آل کیسز ریلیٹڈ ٹو 9 میں اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ جی اس نوٹیفیکیشن یہ کہتا ہے کہ انہیں پروفیشنل فیس کے حوالے سے جو ہے وہ 2 لاکھ روپے پر پٹیشن پر کیس جو ہے وہ ان کو دیا جائے گا ایک وکیل ہونے کے ناطے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے جو سائفر کا ایک مقدمہ تھا اس میں بھی نقوی صاحب جو ہیں ان کو ہائر کیا گیا تھا، اور اس کے اندر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی، اس حوالے سے جو ہے اس کے اندر بھی یہ مقدمہ ان کا تھا، لیکن بعد میں آپ جانتے ہیں کہ وہ فیصلہ جو ہے اس وقت ان کے حق میں آیا تھا۔ فواد چودھری صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا ذوالفقار نقوی کو 9 مئی کے 100 مقدموں میں 2 لاکھ کے کیس کے حساب سے پروسیکیوٹر مقرر کیا گیا ہے، وہ 15 کروڑ کے لگ بھگ کمائیں گے، اس پر انہیں مبارک، لیکن یہ فیس ان کروڑوں کے علاوہ ہے جو حکومتی وکلاء کو اسپیشل پروسیکیوٹر کے طور پہ ادا کی گئی ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف مقدموں پر 55 کروڑ روپے کی فیس ادا کی گئی ہے۔ اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل آفس اور پروسیکیوٹر جنرل کے کروڑوں روپے اس کے علاوہ ہیں۔ اس غریب ملک کے عوام کے ٹیکس کا پیسہ ایسے بہایا جا رہا ہے جیسے ڈاکو ڈاکے کا مال لوٹاتے ہیں، تو اس کے اوپر فواد چودھری صاحب نے بھی نکتہ چینی کی ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جناب یہ خبر دی جا رہی ہے کہ سینیٹر اون عباس بپی پر بنے کیس میں ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے اور عدالت نے انہیں فی الحال رہا کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے جو سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ، ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ معطل کر دیے ہیں۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف نے اعتراضات کے ساتھ اس درخواست کی سماعت کی۔ سلمان اکرم راجہ عدالت میں پیش ہوئے، قائم مقام چیف جسٹس نے پوچھا کہ الزام کیا ہے اور درخواست پر اعتراض کیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے بتایا کہ الزام ہے کہ کسی پولیس اسٹیشن پر حملہ ہو گیا اور اس میں شامل تھا۔ قائم مقام چیف جسٹس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ تو آپ ایسے نہ کریں نا، پھر آپ کو پتا ہے نا کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ بولتے بہت ہیں۔ اس پہ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ میں پہلے گرفتار ہو چکا ہوں، پیشی کے باوجود وارنٹ گرفتاری جاری ہونا حیران کن ہے، میرے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہوئے، یہ سنجیدہ معاملہ ہے۔ قائم مقام چیف جسٹس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ تو واقعی سنجیدہ معاملہ ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا میں روٹین میں ریگولر کورٹ میں پیش ہوتا ہوں، ایف آئی آر میں 100 لوگوں کا نام لکھ دیا ہے کہ ان کا اتا پتہ معلوم نہیں، ابھی کہہ رہے ہیں کہ تفتیش کر رہے ہیں، جن کا اتا پتہ نہیں ان کے وارنٹ جاری کر دیے۔
قائم مقام چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت کے حکم پر عمل درآمد یقینی بنائیں. بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے سلمان اکرم راجہ کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ معطل کر دیے گئے. اس کے علاوہ جناب پی ٹی آئی نے 22 مارچ کو مینار پاکستان جلسے کی اجازت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. اس سے پہلے بھی وہ جب 8 فروری کے حوالے سے جلسہ کرنا چاہتے تھے تو اس وقت ان کو اس جلسے کی اجازت نہیں ملی تھی. تو اب انہوں نے 22 مارچ کو جلسہ کرنا ہے. اس کے لیے اب انہوں نے دوبارہ رابطہ کیا ہے اور اس میں چیف سیکرٹری پنجاب، ڈپٹی کمشنر لاہور سمیت دیگر کو جو ہے وہ فریق بنایا گیا اور انہوں نے کہا جی 22 مارچ کو ہم شام 8 بجے سے رات 12 بجے تک جلسہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کی جو ہے وہ ہمیں اجازت دی جائے. اب دیکھتے ہیں کورٹ کے اندر جب یہ معاملہ چلے گا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے. اچھا جی، اب آئیں ذرا ایک کرکٹ کے حوالے سے ذرا میں بات کرنا چاہوں گا. چیمپئنز ٹرافی جو ہے وہ تو اب جانتے ہیں اب ختم ہو گئی. بھارت جو ہے وہ یہ چیمپئنز ٹرافی جیتنے میں کامیاب ضرور ہوا ہے، لیکن ایک بہت بڑی کنٹروورسی جو کل سے شروع ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب اس کی جو تقریب ہوئی جس کے اندر اس ٹرافی کو ایوارڈ کیا گیا اس میں پاکستان کی نمائندگی کدھر تھی. مطلب وہاں پہ جو ہے وہ آئی سی سی کے چیئرمین جو کہ خود ایک انڈین ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے، بی سی سی آئی کے سربراہ وہاں پہ موجود تھے، دیگر ڈگنیٹریز وہاں پہ موجود تھے. تو جو ہوسٹ کنٹری ہے ان کا چیف گیسٹ کیوں نہیں تھا وہاں پہ، یا ان کی نمائندگی کیوں نہیں تھی؟ محسن نقوی صاحب بینگ پی سی بی چیئرمین وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ بتایا جاتا ہے کہ چیف آپریٹنگ آفیسر پی سی بی کے اور ٹورنامنٹ ڈائریکٹر سمیر احمد جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھے، لیکن انہیں بھی جو ہے اس یہ جو ٹرافی ایوارڈنگ سرمنی تھی اس کے لیے انہیں انوائٹ نہیں کیا گیا. مطلب بھارتیوں نے جو ہے وہ آپس میں ون ونڈیا سارا کر لیا، سارے میڈل شیڈل وغیرہ اور ٹرافی وغیرہ جو ہے وہ خود ہی بانٹ لیے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 1996 میں جب ورلڈ کپ منعقد ہوا تھا اور اس کا فائنل جو ہے وہ قذافی اسٹیڈیم میں منعقد کیا گیا تھا، سری لنکا نے وہ ورلڈ کپ جیتا تھا اور ارجنا راناٹنگا اس وقت سری لنکن ٹیم کے کیپٹن تھے. تو اس ورلڈ کپ جیتنے کی جو ٹرافی تھی وہ محترمہ بینظیر بھٹو جو اس وقت کی پرائم منسٹر تھیں انہوں نے یہ ٹرافی جو ہے ارجنا راناٹنگا کو دی تھی. تو پاکستان اگر اس کی میزبانی کر رہا تھا تو ہمارے پرائم منسٹر کو جو ہے وہ کیوں نہیں بلایا گیا، یا ان کو ہونا چاہیے تھا، یا کم از کم اور کچھ نہیں تو پی سی بی چیئرمین تو وہاں پہ ہوتے، یا ہمارے پاس اور بہت سے ڈگنیٹریز تھے جو ریپرزینٹ کر سکتے تھے، پریزیڈنٹ کر سکتے تھے. آصف علی زرداری صاحب کو جو ہے وہاں پہ مدعو کیا جا سکتا تھا. تو آخر ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اب کہنے میں یہ بات سامنے آ رہی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ آئی سی سی سے جو ہے وہ پی سی بی نے اپنا اس کے اوپر احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرایا ہے. لیکن میں حیران اس بات کے اوپر ہوں کہ عام طور پہ یہ چیزیں تو پہلے سے فائنلائز ہوتی ہیں، یہ چیزیں کوئی آخری منٹ کے اوپر نہیں ہوتی. مطلب یہ اتنے بڑے ایونٹ، میں کیونکہ خود بھی ایک سپورٹس ایڈمنسٹریٹر رہ چکا ہوں، یہ اوپننگ سرمنیز، کلوزنگ سرمنیز، ان کا پہلے سے ٹائم طے ہوتا ہے. چیف گیسٹ جو ہوتے ہیں وہ ڈیسائیڈ ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو آپ ان کی اپوائنٹمنٹ لے چکے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ سارا اسکیجول ڈیسائیڈ ہوا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ لاسٹ منٹ ایک دن پہلے جو ہے وہ فلاں بندے کو آپ فون کر کے کہیں بھائی جان کل یہ ایونٹ ہو رہا ہے آپ آ جائیں گے، آپ کی مہربانی ہے. اس طرح نہیں ہوتا، یہ کئی ہفتے پہلے سے یہ بات ڈیسائیڈ ہوتی ہے. اس موقع کے اوپر میرا خیال میں پی سی بی کو جو ہے وہ ایک بڑا ٹھوس موقف دینے کی ضرورت ہے اور آئی سی سی سے پوری طرح احتجاج کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو انڈین ڈومیننس ہے نا کرکٹ کے اوپر، اس سے ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہ اس طرح سلسلہ نہیں چل سکتا. بلکہ ناصر حسین جو ہیں وہ مائیکل وان جو انگلش کپتان، سابق انگلش کپتان ہیں، انہوں نے بھی بڑی تنقید کی ہے کہ جناب یہ انڈیا کو ہر طریقے سے جو فیور کر دیا جاتا ہے ہر اس معاملے کے اندر، کبھی سکیجولنگ کے حوالے سے ہو، جناب ہم نے یہاں نہیں کھیلنا ہم وہاں کھیلیں گے، اور اس کے بجائے جناب باقی ساری ٹیمیں جو ہے وہاں پہ آ کے ہمارے ساتھ کھیلیں. آپ اس کو بھی ختم کریں، سیدھا انڈیا کے اندر ہی رکھ لیتے، وانکھڑے اسٹیڈیم کے اندر ہی بیٹھ کے رکھ لیتے. وہاں پہ جناب انڈیا جو ہے وہ اپنے گھر پہ بیٹھی ہے، باقی ساری ٹیمیں جا کے انڈیا جا کے کھیل لیں. اگر اتنے ہی نخرے ان کے اٹھانے ہیں تو کیا آئندہ اسی طرح ٹورنامنٹ ہوا کریں گے کہ جناب جب بات پاکستان کی آئے گی جناب انڈیا جو ہے وہ نہیں آئے گا؟ یہ اس طرح چلتا نہیں ہے نا، یہ سلسلہ اس طرح نہیں چلے گا. تو بلکہ کچھ کہنے والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر اور کچھ نہیں کرنا تھا تو متحدہ عرب امارات کے دیگر اسٹیڈیمز میں بھی میچز رکھ لیتے، اور کچھ نہیں، ان کو بھی تو ہلائیں نا تھوڑا سا. باقی سارے جو ہے مثال کے طور پہ نیوزی لینڈ کی ٹیم ہے، اس نے 7,000 کلومیٹر کا سفر کیا، آپ ان سے 70 کلومیٹر کا ہی سفر کروا لیتے. یہ تو صرف ہوٹل سے اسٹیڈیم آتے تھے، اسٹیڈیم سے واپس ہوٹل چلے جاتے تھے. تو ایسا تو نہیں چلے گا نا. اور اس کے بعد جو آپ کا ایونٹ ہے، پہلے انہوں نے کہا جناب ہم نے پاکستان کا نام نہیں لکھنا، ہم نے شرٹ کے اوپر جناب پاکستان کا نام نہیں لکھنا. وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کافی بحث مباحثہ ہوا، الٹیمیٹلی کو کرنا پڑا. وہ تو شکر ہے جتنے میڈل پہنے ہوئے تھے، جنہوں نے وہ کوٹس پہنے تھے، بعد میں جو ان کو کوٹ پہنائے گئے، سب پہ پاکستان کا نام لکھا ہوا تھا. تو پاکستان کا نام آپ لکھ رہے ہیں تو پاکستان کی نمائندگی تو کروائیں اسٹیج کے اوپر. پاکستان کی طرف سے کون کھڑا ہوا تھا وہاں پہ؟ تو یہ شرم کا مقام ہے، یہ شرم کا مقام ہے. پاکستان نے یہ ایونٹ بڑے خوبصورتی سے جو ہے وہ آرگنائز کیا ہے. پاکستان نے اس ایونٹ کو سکسیسفل بنایا ہے. ہمارے تمام شہروں کے اندر سیکیورٹی واز ٹاپ ناچ.
تمام جو یہاں سے کرکٹرز گئے ہیں، انڈین میڈیا نے، انڈینز نے بھرپور کوشش کی کہ اس حوالے سے پاکستان کو بدنام کیا جائے، لیکن پاکستان ہیز سکسیسفلی آرگنائز دس ایونٹ. تو اینڈ میں وی ڈو ناٹ ایون ڈیزرو دس کہ پاکستان کی نمائندگی جو ہے وہ اسٹیج کے اوپر ہو. میرے خیال میں آئی سی سی سے جو ہے وہ سخت الفاظ کے اندر جو ہے اس کا پروٹیسٹ جو ہے وہ ریکارڈ کیا جانا چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے جناب مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے، جس کے اوپر کافی بحث مباحثہ ہو رہا ہے. اور وہ معاملہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ایم ایس تھے میو ہاسپٹل کے، مریم نواز صاحبہ نے جو ہے انہیں وہاں سے فارغ کر دیا تھا. اس کے بعد ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ایک اور ڈاکٹر صاحب ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر شہریار. ان کی ویڈیو پچھلے 24 گھنٹے سے جو ہے وہ کافی وائرل ہے، اور اس میں انہوں نے جو ہے اپنے بیان میں مریم نواز کی جو ہے وہ انہوں نے کہا یہ ڈاکٹرز کی وہ توہین کر رہی ہیں، اور وہ انہوں نے کہا وہ اپنے ساتھ کھڑے خواجہ سلمان رفیق کو معطل کیوں نہیں کرتی، وہ جو 10 سال محکمہ صحت سے جڑے رہے. آپ کو یاد ہوگا سلمان رفیق صاحب جو خواجہ سعد رفیق صاحب کے بھائی ہیں، یہ پہلے بھی وزیر صحت رہ چکے ہیں. تو انہوں نے ڈاکٹر سے کہا کہ اگر آپ اپنی عزت نہیں کریں گے تو آپ کی کون عزت کرے گا. اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ مختلف وزیر جو چیف منسٹر رہ چکے ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ یہ اس طرح انٹر ہو سکیں. تو آپ لوگوں کو جو ہے یہ اگر آپ الگ الگ رہیں گے تو آپ کو اسی طرح ٹارگٹ کیا جائے گا. اور اس میں وہ مریم نواز کے اس ایٹیٹیوڈ کے اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ ناراضی کا اظہار کر رہے تھے. تو اب ان کے خلاف جو ہے وہ پیکا ایکٹ کے تحت ایک مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا ہے. اب اس کے اوپر بھی ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، اور کہ جی کیا آزادی اظہار رائے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اس طرح مریم نواز کے حوالے سے یہ سب کچھ کہہ دینا کہ ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، آپ اس طرح چپ کر کے بیٹھے رہیں گے تو پھر اس طرح جو ہے یہ آپ کو ٹارگٹ کرتے رہیں گے. کیا یہ مطلب پی ٹی آئی کے فالوورز تو اسے توہین مریم کا لفظ بھی دے رہے ہیں کہ جناب توہین مریم ہو گئی ہے. بات یہ ہے کہ آپ جب ایک جگہ پہ کام کرتے ہیں تو اس کا ایک ڈیکورم تو ہوتا ہے، اور آپ اگر ایک سرکاری ملازمت کر رہے ہیں تو کیا آپ جو صوبے کی چیف ایگزیکٹو ہے یا چیف ایگزیکٹو ہے، کیا اس کے خلاف اس طرح کے ویڈیو پیغامات جاری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ میں آپ سے رائے پوچھ رہا ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں کہ کیا یہ کرنا ٹھیک ہے. کیا اس طرح علی امین گنڈا پور کے حوالے سے مثال کے طور پہ کیا وہاں کے ڈاکٹرز کے پی کے اندر جو ہے وہ اس طرح چیف منسٹر کے اگینسٹ جو ہے ویڈیوز ڈالنا شروع کر دیں تو ٹھیک ہوگا؟ کیا وہ درست ہوگا، یا آپ کی پوری مشینری جو ہے وہ اس طرح خراب ہونا شروع ہو جائے گی؟ سو دس از اے ویری لانگ ڈیبیٹ. اور پھر اس کے بعد یہاں پہ آزادی اظہار رائے کے حوالے سے بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا ایسے آزادی اظہار رائے کی اجازت ہونی چاہیے یا نہیں. عام طور پہ میں ایک چھوٹا سا آپ کو صرف ایک رائے دیتا ہوں کہ کارپوریٹ کلچرز کے اندر، کیونکہ اب ظاہری بات ہے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ اچھے کارپوریٹ کلچر کے ساتھ جو ہے وہ پروونس کو اس طرح رن ہونا چاہیے. تو کیا کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں آپ اس کے چیف ایگزیکٹو یا اس کے مالک یا اس کے چیف فائنینشیل آفیسر کے اگینسٹ سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح پوسٹ لکھیں گے تو آپ کی نوکری رہے گی کیا؟ آپ کو اس کمپنی میں کام کرنے دیا جائے گا؟ کبھی بھی نہیں کرنے دیا جائے گا، آپ کو الاؤڈ ہی نہیں ہوگا اس طرح کرنا. تو یہ دس از اے ویری مطلب لانگ ڈیبیٹ کہ کیا آزادی اظہار رائے ہونی چاہیے، اور کیا اس طرح اگر آپ ایک سرکاری ملازمت کر رہے ہیں تو کیا آپ کو پھر کھلی چھوٹ ہونی چاہیے کہ آپ صوبے کی چیف ایگزیکٹو کے حوالے سے اس طرح کامنٹری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ بھی اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.